کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں ساتھ جانا ہے، اور لوگ کہہ رہے سنت ہی ہے چھوڑ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، سنت سے منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آقا تو دور فرما رہے اسے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، اور آج جناب ذہن خراب کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے۔ نہیں، انشاءاللہ ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ تراویح کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جب موقع ملے گا نوافل پڑھیں گے۔ سجدوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، جتنا جھکائیں اس کی برکتیں ہیں۔ آپ سنیے گا ذرا کہ ایک ایک سجدہ کیسے درجے بلند کرتا ہے۔ اور اب آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر پاک سجدے میں رکھ کر دعائیں کرتے۔ یہ دعا کی نا نبی پاک نے، جو آپ نے دعا سنی، سبق کیا ملا کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب اس میں تو آپ سجدے میں دعا نہیں مانگ سکتے، وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھنا ہے، جو تسبیح ہے، لیکن اگر آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں یا نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ سجدے میں دعائیں کریں، انشاءاللہ اس کی اور برکتیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ یہ بالکل اللہ کے قریب ہونے والا، یہ جو فارمیشن ہے نا، یہ ایسی ہے کہ آپ سمجھ لیں اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ اب مانگے اللہ سے جتنا مانگنا ہے، تو نوافل میں بلکہ کبھی کبھی صلاۃ الحاجات پڑھ کر سجدے میں جا کر رو رو کے اللہ سے مانگے۔ ہائے ہائے، سجدے کی دعاؤں کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، وہ فرماتے ہیں جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ ہائے ہائے، یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدے کی دعائیں۔ اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرمائے۔ لوگوں سے توجہ ہٹ جائے، دنیا سے رشتہ کٹ جائے، اللہ ایسا سجدہ نصیب کرے۔ لوگوں سے توجہ ہٹ جائے، دنیا سے رشتہ کٹ جائے، ماتھے کو زمین پر رکھنا ہے، مصروف زباں ہو حمد و ثنا، سجدے میں شکر مولا ہے، سجدے میں ذکر مولا ہے، توبہ کر کے مانگو ایک دن رد ہوتی نہیں سجدے کی دعا۔ اللہ بس ہمیں ان سجدوں کی لذت نصیب فرما دے، نبی پاک کے مبارک سجدوں کا صدقہ نصیب فرما دے۔ اب ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے یہ رات بڑی کمال کی رات ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں خیر اور عافیت کے ساتھ شب برات تک پہنچا دے، خیر سے یہ رات ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کروں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں، ہے کوئی ایسا فرمایا فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ذرا غور کرو، ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ سن لے، عافیت دے دے، رزق عطا کر دے، اے اللہ مشکل آسان کر دے، ہم التجائیں کر رہے ہیں، شب برات وہاں سے صدائی لگائی جا رہی ہیں، وہاں سے آفر کی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو بیوٹیفل نائٹ، مبارک رات آنے والی ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں شب برات کو بڑے سبحان اللہ عبادت کے ساتھ، رکت کے ساتھ، توبہ اور دعاؤں کے ساتھ گزارنا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو، مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو، مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل، آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات۔ اللہ اکبر، کتنا محروم ہے جو اس رات بھی دعا نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کچھ لوگ اس رات آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شب برات کی
کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندوں, اول تو ہم حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں, اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ حدیث آپ کے نزدیک اس میں کوئی پرابلم ہے, تو بندے ربی کی تو عبادت کر رہے ہیں نا. چلو کسی بہانے نفل پڑھ رہے ہیں, کسی بہانے ذکر الہی کر رہے ہیں, کسی بہانے سجدہ کر رہے ہیں, آپ اس کو بھی روک رہے ہیں. نہ جانے کیا پلاننگ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جب جب بندے اللہ کی عبادت کرنے جمع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ایشو شروع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں گے اور جناب خوب اس رات دعائیں کریں. اس رات کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں, ہاں یہ ذرا خیال رکھیے. بڑی اتنی دیکھیے شب برات, واٹ از دا میننگ آف شب برات. برات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یہ بندہ باعزت بری ہو گیا, اس کا مطلب آزاد ہو گیا. یہ آزادی کی رات ہے. اور حدیثوں میں مختلف حدیثوں کو ملا کر 11 قسم کے لوگ ہیں, 11 ٹائپ آف پیپل جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ اچھا بخشے کتنے جائیں گے, اس کی کوانٹٹی بھی نبی پاک نے بیان فرمائی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق شب برات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. وائے قبیلہ بنو کلب, علماء کہتے ہیں اس زمانے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا نا, اس قبیلے کا نام ہی بنو کلب کا قبیلہ تھا. یعنی ہزاروں بکریاں تھیں ان کے پاس. اچھا بکری کی مثال کیوں دی گئی؟ اس کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی ایک بکرے کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے, انکاؤنٹیبل. ہم تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے. لیکن جو سب سے بڑا قبیلہ, اس کی جتنی بکریاں, ان بکریوں میں جتنے بال ہیں, اللہ سب اتنے گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سبھی بخشے جاتے ہیں. اب اس کا مطلب 11 قسم کے لوگ ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے, مختلف حدیثوں کو ملا کر. ایک حدیث میں 6-7 لوگوں کا ذکر ہے, ایک حدیث میں دوسرا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ایسا اعلان ہو جائے کہ اس محلے میں, اس علاقے میں, یعنی آج اجتماع کا ہی میں اعلان کر دوں کہ بھائی اجتماع میں جتنے لوگ ہیں آج سب کو جناب ایک کمال کا تحفہ ملے گا, مگر 11 لوگوں کو نہیں ملے گا. وہ کہیں گے یار وہ 11 کون ہے یار, سب کو ملے گا, ہمیں 11 رہ گئے, کتنے برے ہم. آپ سوچیں مغفرت ملے گی, نبی پاک فرماتے ہیں مگر 11 قسم کے لوگوں کو نہیں ملے گی. کتنے بڑے مجرم ہوں گے. اب ان مجرموں کے نام میں نے بیان کرنے, پلیز غور سے سننا ہے. جو یہاں موجود ہیں, جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں, اللہ نہ کرے ان میں سے میرا کوئی نام ہے تو میں نے آج توبہ کرنی. میں ان مجرموں میں نہیں رہنا چاہتا. انشاءاللہ توبہ کر کے شب برات کے دن مجھے بھی انشاءاللہ مغفرت لینی ہے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ 11 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 میرے آقا فرماتے مشرک. نمبر 2 شراب کا عادی. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 4 زنا کا عادی. نمبر 5 رشتے توڑنے والا. نمبر 6 تصویر بنانے والا, میں بھی تفصیل بتاتا ہوں اس کی. نمبر 7 چغل خور, شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ہاں اگر ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اپنا اس کی شامت اعمال ہو اور وہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے معاذ اللہ, تو یہ اس کا عمل ہے. اجتماعی طور پر امت جو ہے یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, یہ نبی پاک نے فرمایا. ہاں اب 2 باتیں سمجھنی ہیں. شرک ایک تو وہ ہو گیا جو شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شرک جلی, بڑا شرک, یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. اس شرک سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. دوسرا شرک کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرک خفی, اسے ریاکاری کہتے ہیں. آدمی اس سے اسلام سے تو نہیں نکلتا, البتہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے دیکھا کہ چہرے پر پریشانی ہے. صحابی کا نام حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا پیارے آقا بڑے پریشان ہیں. عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے. ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے. حضرت شداد نے پوچھا حضور وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش. عرض کی حضور کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شداد, میری امت سورج, چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی, مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی, ریاکاری کرنے لگے گی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ریاکاری ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے.
دنیا کی خواہش کے لیے روزہ توڑنے والے کو خفیہ خواہش کہا گیا، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اب شرک اصغر جو ہے نا، نبی پاک نے پہلے فرما دیا میری امت پر مجھے اس کا خوف ہے، دکھلاوا کرنا۔ اب اس کی تھوڑی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ ریاکاری ہے کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو کام شرعاً درست ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریاکاری، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو شرک اصغر ہے نا، کہ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ جواب دیجیے گا۔ کوئی بندہ اللہ کے لیے نہیں کرے، کسی اور کے لیے کرے، یعنی اب غور کریں نا، یہ کیسا کام ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنے والا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، درود پاک ہے، ذکر و اذکار، یہ اللہ کے لیے کرنے والے کام تھے، مگر لوگوں کے سامنے میں اس لیے کروں کہ میری واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں نیک، میں نمازی، میں سخی، اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا، اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، زیرو۔ اب غور کر لیجئے کہ ہمیں کہیں یہ برائی تو نہیں۔ تو بہرحال یہ جو بڑی رات ہے، اس میں مشرک نہیں بخشا جائے گا، جو شرک جلی کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنے والا، الحمدللہ وہ ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مگر یہ بھی نیت کر لیں کہ ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا گناہ کون سا ہے؟ اور یہ گناہ بڑا عام ہو گیا ہے، کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، لیکن جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اب نجی محفلوں میں، دوستوں میں، شادیوں میں، پارٹیوں میں شراب تو ایسے پی جا رہی ہے جیسے کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، شراب ہی نہیں بخشا جائے گا۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہا نبی پاک نے شراب کو۔ یعنی یہ کیوں فرمایا کہ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہوش ہی نہیں ہوگا تو جو کر لے اسے کیا معلوم ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، خدا کے واسطے میرے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، شراب کے قریب بھی نہیں، نشے والی کسی چیز کے بھی قریب نہ جائے، یہ بربادی لاتی ہے، اور اس قدر بڑا گناہ ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، لیکن شراب وہ گناہ ہے جس میں نبی پاک نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، ایچ اینڈ ایوری کیٹیگری، سب پر نبی پاک نے فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے میں شراب پیتا نہیں، دوست پیتے میں بیٹھتا ہوں، میں تو صرف ساتھ بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں نہیں پیتا، میں تو کولڈ ڈرنک منگوا لیتا ہوں، شراب وہ پیتے میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں، وہ غلط، وہ جوا کھیلتے میں بیٹھتا ہوں، میں کھیلتا نہیں بس بیٹھتا ہوں۔ یار جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھے۔ 2019-20 میں کووڈ نے سکھایا نہیں سکھایا کہ جناب کسی کو بیماری ہو دور رکھو، سوشل ڈسٹینس۔ جہاں رب کی لعنت برس رہی وہاں سوشل ڈسٹینس نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ، خدا را وہ محفلیں چھوڑ دو جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے۔ شب برات سب بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن میرے ویڈیو پر یہاں موجود ہیں، ایسا کوئی ہے جس کی یہ عادت ہے، خدا کے واسطے چھوڑ دو، یہ برائی چھوڑ دیں، کیونکہ شراب کے نشے میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ موت تو آ سکتی ہے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کلمے والی موت آئے، وضو والی موت آئے، اللہ کرے سجدے والی موت آئے، اے کاش یہ سجدہ بھی مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہوں اور آقا کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ جب ہوگا نا جب بری صحبتیں نہیں ہوں گی۔ جو شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا شراب پیتے پیتے مر گیا تو؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جس کا جس حال میں انتقال ہوگا اسی حال میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر درود پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ اٹھے گا بھی اسی عالم میں۔ لیکن ادھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے، شراب کی محفلوں میں ایسی رات گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ ہر جوا کھیلنے والا، ہر بدکاری کرنے والا، ہر برائیوں کے اڈے پر جانے والا سوچے کہ اگر اس مقام پر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا اس کا چانس بڑا اچھا ہے، ہاں پکا 5 وقت کا نمازی، اور سبحان اللہ اگر باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یا تو وہ مسجد میں جا رہا ہوگا یا آ رہا ہوگا، یا وضو کر رہا ہوگا یا نماز پڑھ رہا ہوگا، یا نماز کے بعد ذکر کر رہا ہوگا، یا اگلی نماز کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یعنی اس کو 24 گھنٹے میں جب بھی موت آنی ہے کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ اپنا روٹین ایسی بنائے نا یار، جس حال میں بھی موت آئے ہم ریڈی ہیں انشاءاللہ، وضو سے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی عبادت ہے۔
تو مومن کا تو حال ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق نیکیوں والا ہو، تاکہ کسی وقت بھی وقت پورا ہو جائے تو وہ کلمہ پڑھے، درود پڑھے اور پھر اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسی اللہ زندگی عطا فرما دے۔ اب تیسرا گناہگار جس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی بڑی بڑی برائی ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بوڑھے ماں باپ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اولاد کے پاس ٹائم نہیں، اولاد جواب نہیں دیتی، اولاد جھڑک رہی ہے۔ آج ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یار ذرا سا بھی سمجھائیں گے تو سامنے سے شاؤٹ کریں گے، ڈانٹیں گے۔ تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں، جس سے ماں باپ بات کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بچے ہیں کہ جن سے ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ارے میں اور آپ اگر بچے ہیں نا، ہمیں اپنے ماں باپ سے ڈر لگنا چاہیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ لیکن آج ماں باپ کو ڈرے بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں کو ڈرے بیٹی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سوچے کیسا گٹ گٹ کے ماں باپ جیتے ہوں گے جن کو اپنے بچوں سے خوف آتا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے میں ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست بھی ہے اور شراب کی بھی نحوست ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور اس پر نعمت یہ تھی کہ وہ اس آواز سے تورات شریف کی تلاوت کرتا تھا۔